متکبر انسان بہت بیوقوف، بڑا بیوقوف ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کو ہر ایک سوال کا جواب جو اس نے اس دنیا میں کیا ہے اس کو اس دنیا میں دینا پڑے گا، بلکہ اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کیا ہو، کسی کا قتل کیا ہو، کسی کے ساتھ بے انصافی کیا ہو، کسی کا غبن کیا ہو، اس قسم کا انسان اور پاورفل ہو، یعنی بندوق والا انسان اپنے علاقے میں امن قائم نہیں کرتا، بلکہ اس بندوق کے بل پہ معصوموں کا جان لیتا ہے یا معصوموں کو ڈراتا ہے، کیا یہ متکبر کی پہچان نہیں ہے؟ اسی طرح ترازو والا انسان جو منصف ہے، جو جسٹس ہے، جو جج ہے، جو قاضی ہے، اگر وہ انصاف نہ کرے، انصاف کا قتل کرے دو پیسے کے خاطر، دنیاوی دو کرسی کے خاطر تکبر کرے اور معصوم کو معصوم کا حق نہ دے، منصف کے کرسی پہ بیٹھا انصاف نہ کرے، صرف اس لیے کہ میرا آقا، میرا جو دنیاوی ماسٹر ہے، اس سے ہمیں دو پیسے کا فائدہ ہوگا، اس سے ہمیں کچھ دنیاوی بینیفٹ، آئی کین گیٹ بینیفٹ، اور یا اس نے کوئی ہمیں لالچ دیا ہے یا میرا فائل اس کے پاس ہے، ہم بلیک میل، ایموشنل بلیک میل ہو رہے ہیں، تو ایسا منصف کہاں ہوگا اس دنیا میں بھی، اس کو کہاں جگہ ملے گی؟ اس دنیا کے بعد یقیناً ہر ظلم کا انجام بھی ظلم ہے، تم جیسا کرو گے ویسا دنیا میں بھی پاؤ گے۔ اگر انسانیت کا قتل کیا، اگر انسانیت کی پامالی کی، اگر انسانیت کے ساتھ ظلم، زیادتی، جبر کیا، اگر اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھایا، جو آئین نے، قانون نے کرسی دیا ہے، اس کرسی کے ساتھ انصاف نہ کیا، تو بتائیے وہ اس دنیا میں کہاں کھڑا ہے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ کیونکہ اللہ سب کچھ معاف کر سکتا ہے، کر دے گا، لیکن اگر کسی انسانیت کا قتل کسی انسان نے کیا تو اس کا کیا حال حشر ہوگا؟ اس دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنے گا، اس دنیا کے بعد بھی وہ عبرت اور جہنم کا مستحق ہوگا، کیونکہ اس کے قلم سے، اس کے ترازو سے، اس کے کرسی سے، اس کی عہدے سے، اس کی طاقت سے انسان کا، انسانیت کا قتل ہوا، انسانوں کے ساتھ بے انصافی کیا، اس نے بندوق کا ناجائز، اس نے طاقت کا ناجائز، اس نے ترازو کا ناجائز، اس نے منصف کا ناجائز، اس نے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا، جبکہ وہ بھی اسی دنیا کا، اسی زمین کا مخلوق ہے، کوئی وہ آسمانی مخلوق نہیں ہے کہ اس کے لیے نظام فطرت کا قانون الگ ہوگا، اس کو بھی فطرت کا قانون پکڑے گا۔ وہ آج بلے سے اس دنیا میں، قانون کی دنیا میں، اس دنیا کی نظام میں وہ بہت طاقتور ہوگا، لیکن اللہ سے بڑا کوئی طاقتور نہ ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ بے انصافی معمولی چھوٹی موٹی بیماری نہیں ہے، بے انصافی معمولی چھوٹی موٹی برائی نہیں ہے، بے انصافی کے نتیجے میں معاشرہ تباہ و برباد، حکومتیں کلیپس، سوسائٹی کلیپس ہو جاتی ہیں، تو اور جس شخص نے اپنے ایک ذات کے خاطر یا اپنے آقا کو راضی کرنے کے لیے یا کسی ظالم کو راضی کرنے کے لیے اگر بے انصافی کیا ہو، اگر امن میں خلل کا باعث بنا ہو، تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ یہ برائی کی گہری کھائی ہے، اور گہری کھائی میں نہ ہوا ہے، نہ دھوپ، نہ زندگی، نہ آسودگی، نہ تمہاری پکار بھی دنیا تک پہنچے گی، بلکہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ مگر زندگی جب تک ہے اپنے ریپینٹس کر سکتے ہو، جتنا ظلم کر چکے، اب ظلم سے توبہ کرو اور اعتراف جرم کر لو، کنفیسٹ کر لو، اور معاملے کو اپنی ذات سے کوشش کرو سالو کرنے کی، کیونکہ تم نے بے انصافی کی، اب تم ہی انصاف کرو گے، تب ریپینٹس ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب۔ ظلم سے بچو، ظلمت کی اندھیری، کفر کا نظام
قائم رہ سکتا ہے، ظلم کا نظام، بے انصافی کا نظام قائم نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ بے انصافی کے نتیجے میں دنیا میں تمام معاشرتی سوشل کرائم جنم لیتے ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، ہر قسم کے کرائم سے، خصوصاً بے انصافی سے اور انسانی خون سے کھیلنے سے بچو، انسانیت کی تدلیل کرنے سے بچو، انسانوں کی توہین کرنے سے بچو، انسانوں کو مارنے سے بچو، کیونکہ اس کا انجام اس دنیا میں بھی دیکھو گے۔ یہ برائی چھوٹی موٹی برائی نہیں ہے، یہ میجر آفنس ہے۔ ٹھیک ہے، ظالم کے پاس آج دنیا کی پاور موجود ہے، لیکن دنیا بنانے والے سے زیادہ کسی کے پاس پاور نہیں ہے۔ اگر مظلوم کی آہ آسمان تک پہنچی، اور یقیناً ہر انسان جانتا ہے، کسی بھی دین دھرم میں رہتا ہو، کسی بھی کلچر میں رہتا ہو، بھلے سے ایتھیس ہو، بھلے سے لبرل ہو، ویسٹرن ہو یا دہڑیا ہو، وہ جانتا ہے کہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، اور برائی کا انجام برائی ہے۔ اگر ہم نے اپنے معاشرے میں بددیانتی پھیلائی، اگر ہم نے اپنے معاشرے میں اپنے قلم سے بے انصافی پھیلائی، مظلوموں کو حق دینے کے بجائے، منصف بننے کے بجائے، مظلوموں کے ساتھ انصاف کرنے کے بجائے بے انصافی کی، تو ذرا سا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچو کہ بے انصافی کرنے سے ملک، معاشرہ، فرد، خاندان سب کی بربادی ہو جاتی ہے۔